ایک یہ روایت. ایک اور روایت، ایک اور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اپنے دل میں اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں کر رہا. جو حقیقی معنوں میں اسلام اور ایمان کی حلاوت اور اس کا لطف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے ابھی تک نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور پھر وہ خود ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح اس کا بناؤ سنگار کر کے تو میرے ساتھ اس کو بھیج دو. بچی کو نہلایا گیا، اچھا لباس پہنایا گیا. اللہ اکبر. اور جب وہ بچی تیار ہو گئی تو میں نے اپنے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور بہت دور ایک وادی کے اندر اس بچی کو لے گیا. جہاں میں لے کر گیا وہاں ایک گہرا کنواں تھا، وہاں ایک گہرا کنواں تھا. میں نے اس بچی کو اس کنویں کے اندر اپنے ہاتھ سے ڈال دیا، اور وہ بچی جب کنویں کے اندر میں نے ڈالی تو وہ مجھے کہنے لگی اے ابا جان آپ نے مجھے قتل کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب یہ بات بیان کی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ وہ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری اس بچی کی یہ آواز اے ابا جان آپ نے مجھے قتل کر ڈالا میرے کانوں میں پڑتی ہے تو بس پھر مجھے کسی بھی چیز سے راحت نصیب نہیں ہوتی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے گناہ ہوئے اور پھر اس کے بعد اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور حالت اسلام میں اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے تو حالت اسلام میں کیے ہوئے گناہ کو توبہ اور استغفار مٹا دیتا ہے. تو اب یہ سارے معاملات اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے بیٹی کی پیدائش پر، ان کے مختلف انداز تھے. کچھ حضرات تو ایسا کرتے کہ گڑھا کھودتے، گڑھا کھودنے کے بعد بچی کو اس گڑھے کے کنارے پر لے جاتے اور پھر بچی کو کہتے بیٹا اس کے اندر جھانک کر دیکھو. جب وہ چھوٹی اور ننھی بچی اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے جھانکتی تو پیچھے سے سنگ دل باپ بچی کو دھکا دے کر اس گڑھے میں گرا دیتا، اور گڑھا اس قدر گہرا ہوتا کہ بچی سے نکلا نہ جاتا، اور یہ باپ اپنی اس زندہ بچی کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال ڈال کے تو اسے دفن کر دیا کرتا. یہ انداز ہوا کرتا زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو مارنے اور ان کو اللہ اکبر قتل کرنے کا. کچھ حضرات لوگوں سے صرف اس بات کو سننے سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہو گئی، اس لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے. کچھ حضرات محض اس لیے اپنی بچیوں کو مار دیتے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اسے مار دیتے اور اسے قتل کر دیتے. یہ ساری کی ساری باتیں ایک طرف، جب اسلام آیا اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر حالات بالکل بدل گئے. وہی بچی کہ جس کی پیدائش پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا اور وہ غم زدہ رہتا. آج اگر ہم میں سے کسی کی یہ حالت ہو کہ ہمارے گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے اور ہمیں خبر اور اطلاع دی جائے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو پھر اگر ہماری حالت بھی یہی کہ ہمارے دل میں بجائے خوشی اٹھنے کے غمی کے آثار اگر نمایاں ہوں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پھر ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ پھر آج ہم میں اور جن کے یہ حالات قرآن بیان کر رہا ہے ان میں کیا فرق رہ گیا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ اس بشارت کو سمجھنے کی وجہ سے، برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے.
جب بچی کی ولادت ہو گئی، اب لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا کہ لوگ کہیں گے تیرے ہاں بچی پیدا ہو گئی، تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو ساتھ رکھ لے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ مٹی میں دفن کر دے۔ دو صورتیں اس کے بعد، الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے کتنا ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس خاتون کو پیدائش پر دفن کر دیا جاتا تھا، اب جب اسلام آیا تو پھر دیکھیے اسلام نے اس خاتون کو کس قدر بلندی عطا فرمائی۔ خواتین کسی بھی روپ کے اندر ہو، سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس کسی کے گھر لڑکی بیٹی پیدا ہوئی، جس کو یہ انسان برا اور منحوس خیال کر رہا ہے، اب وہ آنے والی کس شان سے آ رہی ہے؟ یہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں آ کر؟ سارے حضرات بولیے السلام علیکم۔ اور وہ جو آج پہلے دن پیدا ہونے والی بچی ہے، اس بچی کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، اس بچی کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، اور پھر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ کے نورانی فرشتے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ تو ہمارے ہاں ہم اب جانی پہچانی بات ہے، اس کا تو ہم تجربہ عملی طور پر کر چکے کہ اکثر آپ میں سے ہر شخص یہ بھی کہتا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب تک بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جب تک بچیاں گھر میں ہوتی ہیں، رزق بھی وسیع مقدار میں گھر میں موجود ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات اس معاملے سے گزرے ہوں گے، اور جیسے ہی بچی کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ تنگیاں بھی گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان، جو بندہ بچی کی تربیت اور پرورش کرے گا قیامت تک غیبی انداز میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات، آج جب ہم عملی طور پر معاشرے میں خواتین کو دیکھتے ہیں اور جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں خواتین کے حوالے سے ایک مارچ گزرا، خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آپ دن منائیں یا نہ منائیں، لیکن ہمیں اس بات کی تکلیف ضرور ہے کہ جس انداز میں وہ منایا جا رہا ہے وہ کسی صورت اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے باعث شرم ہے، وہ مجھے اور آپ کو ٹارگٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی کوئی بھی تعلق رکھنے والی خاتون ہاتھ میں ایک پلے کارڈ اٹھائے اور اس کے اوپر ایک نازیبہ تحریر لکھے اور وہ سارے لوگوں کے سامنے جا کر تو کھڑی ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس بات کو گوارا کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آنے سے پہلے انہی خواتین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر خواتین اپنے ایام مخصوصہ گزار رہی ہوتی تو اس وقت ان کے ساتھ حالات ایسے ہوتے کہ ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، کھانا پانی ان کا الگ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ گھر میں رہنے والی خاتون کے برتن بستر تک الگ کر دیے جاتے ہیں۔